ہاں جی. اچھا، کیا موبائل فون سے آیات یا حدیث کو ڈیلیٹ کر دینا جائز ہے، اور پرانے قرآن حکیم کے اوراق کو تلف کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھ قرآن پاک جو موبائل کے اندر ہے اس کو ڈیلیٹ کرنے سے وہ بعض لوگ کہتے ہیں گستاخی ہوگی، وہ ڈسٹ بن میں چلا گیا. وہ ساری چیزیں میرے بھائی ایک تھریٹیکلی الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی فارم میں چیزیں سٹور ہوئی ہوئی ہیں. وہ کوئی فزیکلی کسی ڈسٹ بن کے اندر نہیں گئی ہیں. وہ ایک انٹلیکچوئل چیزیں ہیں. سب کچھ قرآن پاک رکھ بھی سکتے ہیں. کل کو تو آپ یہ کہیں گے کہ جس کی جیب میں اسمارٹ فون میں قرآن ہے وہ تو ٹوائلٹ میں بھی باہر رکھ کے جائے گا، پھر ہر ٹوائلٹ کے بعد ایک نواں موبائل خریدا کریو. یہ تو کسی نے کبھی سوال نہیں کیا کہ اسمارٹ فون کے اندر قرآن ہوتا ہے اور وہ آپ ٹوائلٹ کے اندر لے جاتے ہیں. اندر ہی ہوتا ہے نا. جی بالکل. اس سے بھی آگے کوئی سیاڑا بنا تو حافظ قرآن کو بھی ٹوائلٹ میں جانے سے روک دے گا. کہ پہلے قرآن باہر کاٹ تھکی. ہاں حافظ قرآن کے سینے میں قرآن نہیں ہے تو وہ ٹوائلٹ میں کیوں جاتا ہے؟ وہ یار یہ ایویں انہوں نے جذباتی باتیں بنائی ہوئی ہیں. کوئی ڈیلیٹ کرنا گناہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو میسج آئے ہوتے ہیں کہ جی وہ فلاں کو خواب میں آئے اور کہا اتنے لوگوں تک میسج، جو آگے میسج نہیں کرے گا یہ ہوگا، جو کرے گا اس کو اتنی خوشخبری ملے گی. جھوٹی باتیں مشہور کی ہیں. باقی پرانے اوراق کو تلف کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے آگ. جی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، بلکہ یہ مشکات میری ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے، اس میں سے صحیح بخاری میں موجود ہے کہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کے وہ پرانے نسخے جلوا دیے تھے جن کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو رہا تھا. صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4987 اور 4988، اور مشکات میں ہے 2221 کہ پرانے نسخے جو ہیں سیدنا عثمان نے جلوا دیے تھے آگ میں. تو آگ میں جلانا سب سے بہترین طریقہ ہے پرانے نسخوں کو تلف کرنے کا. لیکن کسی کے سامنے نہ کریں. وہ یہاں آپ کو پتہ ہے ایک ڈاکٹر رضوان صاحب تھے گجرانوالہ میں. لوگ تو قتل کر دیتے ہیں. تو قتل ہویا ہے نا، تائیں تانوں کہہ رہے ہیں تسی کریو بھی نا. ٹھیک ہے جی، پاکستان اس نہیں کر سکتے. دوسرا طریقہ ہے زمین میں دفنانے کا، کسی مطلب قبر کوئی کھود کے یا کوئی اس طریقے سے. وہ آج کل ایک وہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے، وہ کوئٹے کے اندر وہ پہاڑ کے اندر کسی نے ٹنل بنائی ہے اور اس میں وہ قرآن پاک سٹور کیے ہوئے ہیں اور پرانے سارے سٹور ہو رہے ہیں. اور واکنڈ کے اندر ایک مسجد سے وہ نکلتا تھا ایک ٹرک مہینے میں ایک دفعہ. وہ پورے واکنڈ کے نا، مجھے یاد ہے جب ہم ادھر پڑھتے تھے تو وہ پورے واکنڈ کے جتنے پرانے قرآن یا سپارے یا اس طریقے سے قاعدے ہیں نا، وہ لے کے نا تو وہ خانپور ڈیم کے اندر جا کے نا اس کو ڈیم کے سینٹر میں جا کے کرتے تھے. بالو دریا میں بہا دیتے ہیں، لیکن آپ یہ دریائے جہلم ساتھ سے گزر رہا ہے، جب یہ پانی کم ہوگا نا سارے قرآن جو ہے وہ کنارے پہ آئے ہوئے ہوں گے. تو اگر پانی میں یا آپ نے دریا میں یا ڈیم میں کرنا ہے تو کسی مضبوط بوری میں اسے باندھیں، اس میں ایک پتھر رکھیں تاکہ وہ اس کے پیندے میں بیٹھ جائے اور اس کا پھر بوری کا منہ بھی بند کر دیں. اور اس بوری کو آپ نے پل سے نیچے نہیں پھینکنا، ورنہ وہ پانی پہ لگتے ہی پھٹ جائے گی. کشتی میں پھر پورا خرچہ کرو نا، شوق ہے. تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ آگ لگائیں. یہ بخاری شریف کی حدیث رکھیں، عالم دین کو یہ حدیث پڑھائیں ان کے اپنے ترجمے کی، اور وہ کہے گا ہاں جی ایت جائز ہے. انہوں کو سر اے ماچس جے تے اے پرانے قرآن جو بسم اللہ پڑھو، اس حدیث تے عمل کرو. صحیح حدیث ہی ہمارا مذہب ہے. ٹھیک. تو اس تو بعد ہے نا کہ تو اگلی امامت خود کرانی پہ آ جائے. اچھا، کپڑوں یا جسم پر اگر ایک درم تک پیشاب لگا ہو، اس میں چلو دوسری بھی نجاستیں شامل کر لیں، تو کیا معاف ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ فقہ حنفی انہوں نے مسئلہ بنایا ہے، پتہ نہیں کہاں سے بنایا ہے. وہ جس طریقے سے بنایا ہے وہ تو میں ویڈیو میں بھی نہیں بتا سکتا آپ کو، اتنا بےہودہ طریقہ ہے وہ درم والا. بہرحال ہمارے پاس تو ایک دلیل موجود ہے جی، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، آپ رک گئے، آپ نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی وجہ سے نہیں. ایک چگلی کھاتا تھا، دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. چھینٹے درم جتنے ہوتے ہیں یا اس سے بھی کم ہوتے ہیں؟ بہت چھوٹے. تو اس کو تو عذاب ہو رہا تھا. اب ان کا درم والا مسئلہ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کتنا باطل ہے. اگر پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے پر عذاب ہے تو چھینٹے تو درم جتنے نہیں بنتے. یہ تو کہتے ہیں کہ جی وہ سارے جمع کریں، اگر ایک درم کے اندر ہوں تو وہ نماز بھی ہو جائے گی. تو ان سے پوچھیں کہ پھر اس کو جو عذاب دیا جا رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے آپ مقدمہ لڑیں گے کہ یا اللہ چھینٹے تو معاف ہونے چاہیے، ایک درم تک معاف ہے، تو عذاب کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ حدیث میں اور یہ ان کی جعلی کتابوں میں ہے مسئلہ. حدیث میں تو پیشاب کی چھینٹوں سے بھی آپ نے بچنا ہے. یہ حدیث سنی نہیں ہوئی آپ نے؟ جی بالکل ہے.
بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. پھر آپ نے وہ ایک ٹہنی توڑی, اس کے 2 ٹکڑے کیے اور قبروں پہ لگا دیے دونوں پہ, کہا جب تک یہ ہری رہیں گی عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. وہاں تو میں چھینٹوں سے بھی بچا رہے ہوتے ہیں. دوسری طرف کھڑے ہو کے پیشاب کرنا مرد کے لیے سنت ہے اگر چھینٹے نہ پڑیں. تو یہ کہتا ہے نہیں جی کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرنا چاہیے, چھینٹے پڑتے ہیں. اچھا چھینٹے جو ہیں وہ ادھر پڑیں تو وہ ناجائز ہیں, اور ویسے درم پیشاب آپ خود بھی لگا لیں تو جائز ہے. کتنے جعلی مسئلے بنائے ہوئے انہوں نے, یہ مسئلہ ہی غلط ہے. ویسے لیے بھائی کھڑے ہو کر اگر بندہ پیشاب کرے تو چھینٹوں سے کیسے سنت ہے میرے بھائی. نہیں بچ کیسے سکتا ہے چھینٹوں؟ بچ سکتا ہے. آپ پاکستان میں درجنوں بلکہ سینکڑوں ہوٹل ہیں جن میں کھڑے ہو کے پیشاب ہونے کی جگہ بنی ہوئی ہے, آپ بچ سکتے ہیں. کیوں نہیں بچ سکتے؟ آپ نبی علیہ السلام نے بلندی سے کھڑے ہو کے نیچے کی طرف پیشاب کیا ہے, چھینٹوں سے بچ سکتا ہے. چھینٹوں سے بچنے کے لیے کھڑا ہونا یا بیٹھنا شرط نہیں ہے. آپ بیٹھ کے بھی اگر سخت جگہ پہ پیشاب کریں, پتھروں والی جگہ پہ, تو وہاں سے بھی چھینٹے اڑیں گے. اصل مقصد ہے پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا. ٹھیک ہے نا. ایک بندہ غسل کر رہا ہے, غسل کے دوران وہ کھڑے ہو کے پیشاب کر لیتا ہے, اس کے جسم پہ چھینٹے پڑ بھی گئے تو ساتھ ہی وہ دھل بھی تو رہے, تو اس پہ وعید تو نہیں آئے گی نا. وعید ان لوگوں پہ ہے کہ جو پیشاب کے چھینٹے پڑے اور اس کے بعد دھوئے نہیں. اس نے پیشاب کرتے ہوئے بعض کا تیزی سے پیشاب آیا ہو تو ایون WC سے بھی چھینٹے اڑ کے آپ کے پاؤں کے اوپر پڑ جاتے ہیں, تو آپ آگے بار دھو لیں گے, آپ کو عذاب کی وعید تو نہیں ہم سنائیں گے. ان چھینٹوں کے ساتھ نماز پڑھنے پر یا انہی چھینٹوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے اوپر مسئلہ ہے کہ آپ کے جسم پہ لگے ہوئے ہیں. اچھا آگے تو ایک ٹیکنیکل سا سوال کر دیا جی کسی نے کہ آپ اکثر فرماتے ہیں کہ